اللہ تعالیٰ سے محبت جیسا کوئی رزق کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا رزق پاتا ہے سعادت مند کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں نے کیسے کیسے محبت کی۔ حافظ ابن قیم نے 10 ایسے اعمال لکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے قریب کر دیں۔ ان میں سے ایک اہم عمل اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر غور و فکر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے بہت اہم نام ہے الرحمن، وسیع رحمت والا۔ میں ایک ایسا منظر آپ کو دکھانا چاہتی ہوں جہاں ایک عورت کی اپنے بچے سے محبت کی مثال دی جا رہی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگی قیدی آئے۔ قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جس کا پستان دودھ سے بھرا ہوا تھا، اور وہ دوڑ رہی تھی۔ اتنے میں اسے قیدیوں میں سے ایک بچہ ملا۔ اس نے جھٹ اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو اپنے صحابہ سے دریافت کیا کہ آپ خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں، جب تک اس کو قدرت ہوگی اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی ہے۔ ماں کی محبت کا تو ہر کوئی تجربہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورتی سے ماں کی محبت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کی تعلیم دی۔ ہاں، وہ رب الرحمن ہے، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا۔ اس نے انسانوں کے نام اپنے آخری پیغام کا آغاز اس آیت سے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ ہم قرآن مجید پڑھتے تو سب سے پہلا پیغام یہ ملتا ہے کہ قرآن نازل کرنے والا وسیع رحمت والا ہے۔ الرحمن وہ ہے جس کی نعمتیں عام ہیں۔ الرحمن وہ ہے جو سب تعریفوں کے لائق ہے۔ الرحمن وہ ہے جس نے اپنی رحمت سے قرآن نازل فرمایا۔ اس کا فرمان ہے، الرحمن علم القرآن، وسیع رحمت والے نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ الرحمن وہ ہے جو ہر مخلوق کے متعلق پورا علم رکھتا ہے۔ الرحمن وہ ہے جس کی تخلیق حد درجہ خوبصورت، منظم اور مرتب ہے۔ الرحمن وہ ہے جس کی تخلیق میں کوئی بے ضابطگی نہیں۔ الرحمن وہ ہے جس کے ذریعے ہر پریشانی میں پناہ مانگی جاتی ہے۔ الرحمن وہ ہے جو اپنے بندوں پر بے حد رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن وہ ہے جس سے تمام امور میں مدد مانگنی چاہیے۔ الرحمن وہ ہے جو ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی محبت اپنے نیک بندوں کے دلوں میں داخل کر دیتا ہے۔ الرحمن وہ ہے جسے اولاد اور جوڑے کی ضرورت نہیں۔ الرحمن وہ ہے جس کے سامنے آسمانوں اور زمین کی مخلوق بندے کی حیثیت سے حاضر ہوگی۔ الرحمن وہ ہے جس کی رحمت سے وسیع کوئی چیز نہیں۔ الرحمن وہ ہے جس کے غضب پر اس کی رحمت کا غلبہ ہے۔ الرحمن وہ ہے جس کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ الرحمن وہ ہے جو ایسی رحمت کرتا ہے
جو سب کی رحمت سے بے نیاز بنا دے۔ ہم ہر طرف سے اس کی رحمتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک ہر لمحہ اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام الرحمن کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اس کی رحمت سے امید باندھتے ہوئے اس کی عبادت کریں، کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اس کی رحمت نے تو ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس سے حسن ظن رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ مشکلات کے اندھیروں میں آسانیوں کا انتظار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس سے امید باندھی جائے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ رسول رحمت نے فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم ان پر رحم کرو جو زمین میں ہے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس لیے جو کوئی رحمان کی رحمت پانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرے۔ جانتے ہیں بندوں کے حق میں سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے، انہیں اس رب رحمان کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لایا جائے، پھر یہ کہ انہیں ظلم سے بچایا جائے اور ان کو تکلیفوں سے دور کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔